بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نبی کریم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آ رسول اللہ، اس سے بیعت لے لیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، اور زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے داد عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے، وہاں وہ غلہ خریدتے۔ پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ اب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا ایک اونٹ ماغلہ نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے۔ اس طرح دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2503۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے نضر بن انس نے، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے، لیکن اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2504۔ وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان سوری نے، انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رفاعہ نے اور ان سے ان کے دادا عرفہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں تھے۔ غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے۔ بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور ذبح کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے تقسیم میں 10 بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ رکھا۔ ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی، ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا دھاردار لکڑی سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لیکن ذبح کرنے میں جلدی کرو، جو چیز خون بہا دے اسی سے کاٹ ڈالو، اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، اور ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ میں بتلاؤں، سنو، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2507۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذی الحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نہ ملاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کیا ہم میں سے کوئی منع اس طرح جائے کہ منی اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ جابر نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جاشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احرام کے وقت یوں کہا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی
اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے خود آپ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک ساہ سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کے 9 گھر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2508۔ عامش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور ضامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2509۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف یہودی اسلام کا پکا دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا، چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ 1 یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ماما بھائی کو اس سے اچھی لڑکی بالکل نہیں مل سکتی، میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو؟ اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں؟ اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ 1-2 وسق غلے کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رکھ سکتے ہیں۔ بھائی کو اس سے اچھی لڑکی بالکل نہیں مل سکتی، لامہ سے ہتھیار ہیں۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2510۔